میرا یقین کریں بابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ سسکتے ہوئے اپنی بے گناہی کے لیے کرلائی تھی، مگر اس کے جان سے عزیز بابا اس کا ہاتھ چھٹک گئے تھے۔ فجر، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اس سے اچھا تھا تم پیدا ہوتے ہی مر جاتیں۔ ان کی بات سنتے اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ مگر بابا، میں نے کچھ چٹاخ! ایک زوردار پڑنے والے تھپڑ نے اس کے جبڑے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تم جیسی عورت کو بیوی کے طور پر قبول کرنے سے اچھا ہے میں شادی ہی نہ کروں۔ تم جیسی زانی عورت بستر کی زینت تو بن سکتی ہے اور اس سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے، مگر اس کو شادی کے لیے کبھی منتخب نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مجھے تم جیسی طوائف نہیں بلکہ تمہاری بہن جیسی نیک بیوی چاہیے۔ اس کا ہونے والا شوہر بہروز خان اس کی بہن نور کو منتخب کرتے بولا تھا۔ جہاں سارے اس کے ایک بہن کو ٹھکرانے پر غمزدہ تھے، وہیں دوسری بہن کو چننے پر منہ میں انگلیاں دبائے انہیں تکنے لگے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ وہ صدمے میں گھری اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالات اس نہج کو کیسے پہنچ چکے تھے۔ یہ خان حویلی کا منظر ہے، جہاں کریم خان، فہیم خان اور زمرد خان اپنی بیویوں مہناز صاحبہ، دلشاد صاحبہ اور نورین صاحبہ کے ساتھ رہتے تھے۔ کریم خان کو اللہ نے 5 سال بعد ایک اولاد فجر سے نوازا تھا۔ اپنے ماں باپ کی جان تھی وہ، کیا خواہش تھی جو وہ اس کی پوری نہیں کرتے تھے۔ اس کے 2 سال بعد ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے نور رکھا تھا۔ فہیم خان اور دلشاد صاحبہ کے 3 کڑیل جوان بیٹے تھے، جس میں سب سے بڑا بہروز خان، دوسرے نمبر پر شہروز خان اور تیسرے نمبر پر دلاور خان تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں زمرد خان، جن کی 2 بیٹیاں فروا، مہرین اور ایک بیٹا جواد تھا۔ یہ سارے ہی ایک جوائنٹ فیملی کی طرح اس بڑی سی حویلی میں رہتے تھے۔ اس حویلی کو ان کے باپ نے مرنے سے پہلے ان تینوں کے نام کیا تھا، ساتھ ایک اور بندے کو بھی اس حویلی کا 50% کا وارث بنایا تھا، جس کے وہ صرف نام سے واقف تھے۔ وہ سمجھ نہ سکے تھے کہ چوتھا شخص کون تھا، جس کے بارے میں کبھی ان کے ابا نے ان سے ذکر نہیں کیا تھا، مگر اس کے نام وہ یہ حویلی کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تینوں بہت سوچتے تھے، مگر ان کی سوچ میں کوئی ایسا بندہ نہ آیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ شخص عنقریب اس حویلی میں آئے گا۔ یہاں کریم صاحب کے ہر فیصلے کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے ہی بہروز اور فجر کا رشتہ طے کیا تھا، جس پر فجر بھی خوش تھی، کیونکہ اسے سنجیدہ مزاج، خوب روسا بہروز خان بہت پسند تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی۔ وہ کافی لا ابالی نیچر کی لڑکی تھی۔ ماں باپ کا زیادہ پیار ملنے کی وجہ سے وہ ان کی لاڈلی ہونے کے باعث ذرا سی شرارتی تھی۔ اس کی نسبت اگر نور کو دیکھا جاتا تو وہ ذرا کم گو تھی، مگر اپنی بہن کو اپنے ماں باپ کا زیادہ پیار ملتے دیکھ کر جانے انجانے میں وہ فجر سے حسد کا شکار ہوتی چلی گئی۔ وہ کہتی نہیں تھی، مگر جو بھی چیز وہ فجر کو لا کر دیتی تو وہ اس سے چھیننے کی ضد کرتی تھی، جس پر فجر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنی من پسندیدہ چیز دے دیتی تھی، کیونکہ وہ تھی تو اس کی بہن ہی۔ اس نے 2 سال خوب پیار سمیٹا تھا۔ پہلی اولاد ہونے کے باعث وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر اس کے ماں باپ یہ نہیں جانتے تھے کہ فجر کو زیادہ پیار دینا ان کی بیٹی نور کے دل میں ان کے لیے دوریاں بڑھا دے گا، کہ وہ اپنی ہی بہن سے دل میں بغض پالنے لگے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ فجر کی چیزوں پر رہتی تھی۔ وہ جو بھی چیز اپنے لیے لیتی تو وہ فجر کے سامنے رو دھو کر اس سے وہ چیز لے لیا کرتی، مگر دوسروں کے سامنے وہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ فجر نے وہ چیز کھیلنے کے بعد اس کو خود ہی دے دی ہے اور اس نے وہ خاموشی سے لے لی ہے۔ مگر فجر بڑے ہونے تک بھی اس کی فطرت سے انجان ہی رہی تھی کہ بات اب اس کے ہونے والے شوہر پر آ چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فجر بہروز خان کو پسند کرتی ہے، اسی لیے وہ بھی بہروز خان کو چاہنے لگی تھی۔ فجر جس چیز پر ہاتھ رکھتی نور کو بھی وہی چیز پسند آتی تھی، اور اب کی بار نشانہ بہروز خان تھا۔ اس نے بہت بار فجر کے دل میں بہروز خان کے لیے نفرت ڈالنی چاہی تھی کہ وہ تم جیسی لڑکی کو پسند نہیں کرتا ہے، اس سے شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم بابا کو انکار کر دو، مگر وہ سنتی کہاں تھی؟ وہ تو محبت کرتی تھی نا بہروز خان سے۔ مگر دوسری طرف بہروز خان کو دیکھا جاتا تو اسے فجر ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسے یہ شوخ اور چنچل لڑکی ہمیشہ زہر سے بڑھ کر اور کچھ نہ لگی تھی۔ بے شک وہ اس کی ہر پسند کا خیال رکھتی تھی، اس کے مطابق پہنتی اوڑھتی تھی، مگر وہ اس پر ایک بھی نظر کرم نہیں ڈالا کرتا تھا، چاہے وہ اس کی پسندیدہ چائے کیوں نہ بنا لیتی یا اس کی پسند کا کھانا۔ اسے فجر کی بنائی ہوئی ہر چیز سے ہی نفرت تھی، خار کھانے لگا تھا وہ اس سے، اور جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ان کی شادی قریب ہے، وہ اس سے نجات پانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا جو اسے نور کی صورت میں نظر آئے تھے۔ نور بھی تو اسی کی بہن تھی، لیکن کتنی محبت تھی، وہ سلیقہ مند تھی،
मगर वो ये नहीं जानता था कि वो महज दिखावा करती थी ताकि वो बहरोज खान की आंखों में एक फरिश्ता सिफ्त लड़की बन सके। नूर के आगे आने की कोशिश में वो बहरोज खान की आंखों में बस चुकी थी। बहरोज खान का दिल था कि वो उसे इनकार करके किसी तरह नूर से शादी कर ले, मगर उसके हाथ फिलहाल फजर की कोई कमजोरी नहीं लग रही थी जिसके बायस वो इनकार कर देता। मगर वो ये नहीं जानता था ये मौका बहुत जल्द उसे मयस्सर आने वाला है। मैं नहीं करना चाहता इस लड़की से शादी। मुझे मुसीबत से ज्यादा और कुछ नहीं लगती वो। कैसे समझाऊं मैं अपने घर वालों को जो बजिद हैं। परसों हमारी शादी है और मैं उसकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता। बस एक बार कोई कमजोरी हाथ आ जाए इस लड़की की, फिर देखना भरी शादी में उसके मुंह पर इनकार करूंगा। बहरोज खान फोन पर अपने दोस्त से बहस में लगा था, जो उसे कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो पीछे नहीं हट सकता। यकीनन अगर वो इस तरह करता तो उसे इस हवेली से दरबदह कर दिया जाता। उसकी बात बाहर से गुजरते हुए नूर ने सुन ली थी, जिसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट छलकी थी। वो फौरन अपने जहन में शैतानी मंसूबा बनते हुए छत पर जाकर खड़ी हो गई थी, जहां रोज इस पहर बहरोज खान आया करता था। जैसे ही उसने कदमों की आहट की आवाज़ सुनी, वो नकली आंसू बहाने लगी थी और सिसकने लगी थी। बहरोज खान जो खुली हवा के लिए ऊपर आया था, नूर को वहां खड़े रोते देखकर हैरान रह गया था। आखिर किसको बताऊं कि मैं बहरोज खान को पसंद करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ। ये मोहब्बत मेरी जान ले लेगी। वो रोते हुए खुद से खुद कलामी करते हुए बोली थी, मगर उसकी आवाज़ इतनी ज़रूर थी कि पीछे खड़े बहरोज खान तक पहुँच गई थी। उसे अपने कानों पर यकीन न आया कि किस्मत भी उसका साथ देना चाहती थी। वो तीर की तेज़ी से उस तक पहुँचा था। ये क्या कह रही हो तुम नूर? उसने झटके से नूर को अपनी तरफ पलटते हुए पूछा था, जब वो शश्तर नजर आने का नाटक करने लगी थी। आप यहाँ? वो खौफ के ज़ेरे असर बोली। ये तुम क्या कह रही थी अभी? दोबारा बोलो। वो बेचैनी से उसे झंझोड़ कर बोला था, जब वो सिसक पड़ी थी। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर आपसे कहने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बहन भी आपको चाहती है। आपकी उससे शादी होने वाली है और अब तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने कभी आपसे अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया। वो रोते हुए बोली थी, आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। अच्छी खासी चुटकियां काटने के बाद उसकी आंखों में आंसू आए थे, जिसे वो अच्छी तरह बहाकर बहरोज खान के सामने उसको अपना गर्विदा करना चाहती थी। पागल लड़की, एक दफ़ा तुम मुझसे कह के तो देखती, मैं शादी को किसी न किसी तरह रोक लेता। तुमने क्यों नहीं कहा मुझसे पहले? बताओ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उस फजर से नहीं। मैं भी तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। वो बेताब लहजे में बोला था, जब वो नफ़ी में सर हिला गई थी। मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी शादी है परसों, कैसे रोकेंगे आप इस शादी को? और बाबा के हुक्म को कैसे टालेंगे? कोई उनके हुक्म के खिलाफ जाने की जुर्रत नहीं कर पाया। वो ज़ोरों शोर से रोते हुए बोली थी, जिस पर वो उसकी आंखों को साफ कर गया था। उससे आगे जाने की वो जुर्रत और हक दोनों ही नहीं रखता था। तुम फिक्र मत करो, बस एक दफ़ा मुझे पता चल जाए फजर की कमज़ोरी, फिर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। वो मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला था। इस तरह की कैफियत में उसका बस नहीं चल रहा था कि फजर को उन सब की ज़िंदगी से गायब कर देता, तभी तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती। एक बात है जो फजर की कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। फजर खुद भी नहीं जानती कि मुझे इस बात का पता है। वो खौफ से डरने का नाटक करते हुए बोली, जिस पर वो फौरन चौकस हुआ था। बताओ मुझे, क्या बात है? वो फौरन नफ़ी में सर हिला गई थी। लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती, वो बार बार न में सर हिलाते बोली, जब वो उसे झंझोड़ गया था। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? क्या मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो फौरन बताओ मुझे, तभी मैं कोई हल निकाल पाऊंगा। उसकी बात पर वो खौफ से कपकपाते हुए लबों समेत बोली। फजर रोज रात को किसी से बात करती है, पता नहीं वो कौन है, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कोई है जिससे वो टाइम पास करती है। वो लबों को काटते हुए आंखें पटपटाते हुए बोली थी, जैसे उसने बहुत बड़ा राज अफशा कर दिया हो। क्या मतलब? क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? वो बेयकीनी से बोला था। फजर जितनी लाबाली और शोखी थी, मगर उससे इस कदम की उम्मीद तो बहरोज खान को भी नहीं थी। वो बेयकीन ही तो रह गया था कि उसकी इतनी पारसा दिखने वाली कजिन अंदर से ऐसी है, वो सोच न सका था। उसकी बात पर नूर ने इस बात में सर हिलाया था। मैं सच कह रही हूँ, और यकीनन वो मेहंदी वाले रोज़ उससे मिलने आने वाला है, यही सुना था मैंने। वो उसको यकीन दिलाते हुए बोली थी, जिस पर वो दूर होकर खड़ा हो गया था और तेज़ी से इधर उधर टहलने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है मुझे? मुझसे शादी करने वाली थी और मोहब्बत की पींगे किसी और से बढ़ा रही थी। इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से अपने बाल दबोचते हुए बोला था, जिस पर वो उसका हाथ थाम गई थी।
آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی میں۔ وہ اس کے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو اپنی نرم لہجے سے اپنی طرف مائل کرنے لگی تھی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایک یہ لڑکی تھی جو اسے ذرا سی بھی ٹینشن میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور ایک وہ لڑکی تھی جس نے ایک عاشق پال رکھا تھا۔ یہ سوچ ہی کر اس کا خون غصے سے ابل رہا تھا۔ اب دیکھو فجر، میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں؟ پہلے میں ثبوت اکٹھا کروں گا اور پھر شادی کے روز تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا، جس پر نور کے چہرے پر شیطانی ہنسی چھلکی تھی جو بہروز خان کی آنکھوں سے مخفی رہ گئی تھی۔ نور نے صاف جھوٹ کہا تھا، ایسا کوئی شخص نہیں تھا جسے فجر چاہتی تھی، وہ تو صرف اور صرف بہروز خان کے لیے پاگل تھی، مگر نور نے اپنے منصوبے کے تحت ایک آدمی کو پیسے دے کر مہندی کے روز اس کے کمرے میں بلوایا تھا۔ جب سارے نیچے مصروف ہوتے تو یقیناً وہ اس کو اس کے کمرے میں بھیجتی۔ بہروز خان خود تو اس کے کمرے میں جا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے نور کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ کچھ تصویریں کھینچ لے اور اسے بھیجے تاکہ وہ شادی والے دن سب کو دکھا سکے۔ نور کے لیے تو یہ اور بھی آسانی کی بات تھی کہ وہ خود وہاں کمرے میں موجود نہ ہوگا، بلکہ اس پر یقین کرنے کی غلطی کر بیٹھا ہے۔ اگر وہ نہ بھی کہتا تو بھی وہ غلط تصویریں کھینچنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ ایک اسی طرح سے بہروز اور فجر الگ ہو سکتے تھے، اور پھر وہ بہروز کی ہو جاتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ آج مہندی تھی، پوری حویلی کو پیلے اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر کوئی خوشی سے یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ جب فجر کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتے ہی بہروز خان کے منہ پر ناگواری چھا گئی تھی، ایک ایسی کڑواہٹ جو فجر نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اس کی ذرا سی کوہنی بہروز خان کے ساتھ ٹچ ہوئی تو وہ جیسے انگارے چبائی ہی بیٹھا تھا۔ تھوڑا دور ہو کر بیٹھو مجھ سے، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی جو تم اتنا چپک چپک کر میرے ساتھ بیٹھ رہی ہو، وہ اس کے کان میں جھکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر تو یہ نہیں کیا تھا، یا وہ اس کے ساتھ جڑ کر تو نہیں بیٹھی تھی جو اس سے اس طرح غصے سے بات کر رہا تھا۔ پل بھر میں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اس کے اس کٹھور اور سخت لہجے پر کہ وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی خوشی پل بھر میں غارت ہو چکی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے جھلملا سی گئی تھیں۔ کیا کچھ نہ سوچ رکھا تھا کہ آج وہ اتنا انجوائے کرے گی۔ اس کی شادی کا پہلا فنکشن تھا، اور بہروز نے اس کی ساری خوشی کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ بھرا تاثر دیکھ کر بہروز کو اندر کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اور تڑپو تم، اسی لائق ہو، تمہیں خوش رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے سلگتے لہجے میں اپنے دل میں سرگوشی کیے بولا تھا۔ مہندی کا فنکشن جیسے تیسے ختم ہوا تھا۔ رات جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی تو اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا جب ایک لڑکے نے اسے اپنی آغوش میں بھرا تھا۔ جیسے ہی وہ چیخ مارنے لگی، وہ اگلے ہی پل اس کے لبوں پر اپنی لمبی انگلیاں رکھتے اس کا منہ دبوچ کے گیا تھا۔ شش، خاموش میری رانی، بس کچھ حسین لمحے گزارنے آیا ہوں، جلد ہی چلا جاؤں گا، وہ اس کو پوری طرح اپنی آغوش میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کی کمر پر رقص کر رہی تھیں، جبکہ وہ جی جان سے مرنے کو ہوئی تھی۔ آخر یہ کون غیر محرم اس کے کمرے میں گھس آیا تھا اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا؟ وہ چیخنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی چیخیں گھونٹ چکا تھا۔ کھڑکی سے باہر کھڑی نور چہرے پر شاطر مسکراہٹ لیے اس کی کھٹا کھٹ تصویریں اتارتی جا رہی تھی۔ اس عیار شخص نے فجر کو اپنے گرد ایسے لپیٹ رکھا تھا جیسے وہ خود اس سے لپٹی ہوئی ہو، جبکہ ایک تصویر میں وہ اس کی گردن پر جھک رہا تھا اور فجر نے اپنی گردن اس سے چھڑوانے کو پیچھے کی تھی، مگر یہ منظر نہایت غلط انداز میں اس تصویر میں کیپچر ہوا تھا۔ ایسی کئی تصاویر وہ اس کی کھینچ چکی تھی، جبکہ وہ ایک دم جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دے گیا تھا اور خود کھڑکی سے باہر فرار ہو چکا تھا۔ پیچھے وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی، ٹانگوں میں ذرا بھی جان باقی نہ رہی تھی، آنسوؤں سے چہرہ تر ہو چکا تھا۔ وہ خوف سے اپنے گرد ہاتھ لپیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر داخل ہوئی تھی اور اپنی بہن کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر ہمدردی کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں فجر؟ تم ایسے کیوں لیٹی ہو یہاں؟ وہ پریشان بنتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی اور اسے اٹھا کر دیکھا تھا جس کا چہرہ سرخ پڑا تھا، گردن پر خراشوں کے نشان تھے۔ جب وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی اور اس کو ایک ایک بات کہہ سنائی تھی۔ میں نہیں جانتی نور وہ کون تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی، اور میں کسی کو کیا بتاؤں گی؟ وہ خوف کے زیر اثر اس سے بولی تھی جب نور نے عیاری سے معصوم بنتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔
اس بات کو کسی کے بھی سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے فجر، اگر تم نے غلطی سے بھی اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو بہروز خان غصے میں آ جائے گا اور شادی سے انکار کر دے گا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے وہ آج کل کتنے غصے میں گھوم رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں بہروز واقعی اس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر شادی سے انکار نہ کر دے۔ وہ پوری رات سسکتی رہی تھی، آنے والی آزمائش سے انجان کے آگے جا کے اس کی بہن اس کے ہونے والے شوہر کے ساتھ مل کر اسے کتنا بڑا دھوکہ دینے والی ہے۔ شادی کی تیاریاں پوری ہو چکی تھیں۔ اس کی شادی حویلی میں ہی رکھی گئی تھی۔ حویلی بھرپور طریقے سے سجائی گئی تھی کیونکہ دونوں بچے حویلی کے ہی تھے۔ بہت سے لوگوں کو بلایا تھا، یہاں تک کہ آس پاس کے گاؤں سے بھی کافی بڑے لوگ آئے تھے۔ حویلی اس وقت کافی بھری ہوئی تھی۔ ان دونوں کے لیے حویلی کے وسیع لاؤنج میں ایک بڑا سا پھولوں کا پردہ لگایا گیا تھا جس کے اطراف بیٹھ کر نکاح ہونا تھا۔ وہ سرخ عروسی لباس میں پور سجی آج صرف بہروز خان کی دلہن بننے کو تیار تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے روپ کو دیکھ کر اس نے نظر اتاری تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی قسمت کتنی بری طرح پلٹنے والی ہے۔ اسے تیار کروا کر نیچے لایا گیا تھا۔ بہروز خان سفید شیروانی پہنے پہلے ہی نیچے موجود تھا۔ پردے کے اس پار جب پردے کے دوسرے طرف اس کو بھی نکاح کے لیے لا کر بٹھایا گیا تھا، مولوی صاحب نے جیسے ہی اس سے اجازت چاہی تو اس نے 3 بار قبول ہے کہتے خود کو بہروز خان کے نام کر دیا تھا۔ جب یہی الفاظ بہروز خان کے آگے دہرائے گئے تھے تو اس کے لفظوں نے سب کو شاک کے عالم میں مبتلا کر دیا تھا۔ بہروز خان، ولد فہیم خان، کیا آپ کو فجر کریم خان سے نکاح قبول ہے؟ نہیں، مجھے قبول نہیں ہے۔ اس کی آواز تھی یا موت کی پکار۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا لڑکے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کریم صاحب آگے آتے ہوئے چلائے تھے جب وہ تن کر ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کروں گا، نہ ہی کبھی اس سے شادی کروں گا۔ مجھے ایسی عورت اپنے نکاح میں قبول نہیں ہے، وہ کرخت لہجے میں بولا تھا جب وہ 2 بدو بولے تھے۔ آخر کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے؟ کیا کیا ہے میری بیٹی نے جو تم اس پر اس طرح بدنامی کا دھبا لگا رہے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غراتے ہوئے لہجے میں بولے تھے جب وہ تمسخرانہ ہنستے ہوئے بولا تھا، آپ کی بیٹی نے عاشق پال رکھا ہے، کیا آپ کو نہیں بتایا اس نے؟ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے اس کی عزت کے پرخچے اڑاتے ہوئے بولا تھا جس پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ہوش میں ہو تم؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم بہروز؟ اس کے والد اس کے قریب آتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر بولے تھے جب وہ ان کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو یہ دیکھیں، اس نے اپنی جیب سے تصاویر نکالتے ہوئے کہا تھا اور ان کی ہتھیلی پر رکھی تھیں جب وہ بے یقینی سے ان تصاویر کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ بے یقینی کے احساس تلے بولے تھے اور پیچھے کرسی پر ڈھہ گئے تھے جب وہ چہرے پر طنز لیے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پوچھیے اپنی بیٹی سے۔ وہ طنز کے نشتروں کا رخ عین فجر کی طرف کرتے بولا تھا جس پر وہ سسکتی ہوئی ان کے پاؤں میں آ کر گری تھی۔ نہیں بابا، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے فجر، کیا یہ لڑکا کل تمہارے کمرے میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولے جس پر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میری بات تو سنیں بابا، میری بات کا یقین کریں، ہاں یا نہ، یہ لڑکا تمہارے کمرے میں آیا تھا یا نہیں؟ تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ غصے سے چلا اٹھے تھے اس لیے اسے جھنجھوڑ کر بولے جب وہ روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ہاں بابا، مگر اگلے ہی پل اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے رکھ کر انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھیں جنہوں نے پہلی بار زندگی میں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ڈانٹنا تو دور کی بات تھی، مگر آج اسے لگا وہ بالکل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی ہے۔ بابا، یہ میرے کمرے میں آیا تھا، یقین کریں، لیکن وہ غلط نیت سے آیا تھا، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ ان کے آگے گڑگڑاتے ہوئے بولی تھی جب وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک چکے تھے۔ سارے مہمان آنکھیں اور منہ پھاڑے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے کہ یہ کیا ہو گیا تھا، کتنی بد کردار لڑکی ہے، پتہ نہیں کس کماش کی عورت ہے۔ ایسی کئی آوازیں اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی مانند انڈیلی جا رہی تھیں۔ میرا یقین کریں بابا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ سسکتے ہوئے اپنی بے گناہی کے لیے کرلائی تھی، مگر اس کے جان سے عزیز بابا اس کا ہاتھ جھٹک گئے تھے۔ فجر، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اس سے اچھا تھا تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ ان کی بات سنتے اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ مگر بابا، میں نے کچھ چٹاخ، ایک زوردار پڑنے والے تھپڑ نے اس کے جبڑے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تم جیسی عورت کو بیوی کے طور پر قبول کرنے سے اچھا ہے میں شادی ہی نہ کروں۔
تم جیسی زانی عورت بستر کی زینت تو بن سکتی ہے اور اس سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے، مگر اس کو شادی کے لیے کبھی منتخب نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مجھے تم جیسی طوائف نہیں بلکہ تمہاری بہن جیسی نیک بیوی چاہیے۔ اس کا ہونے والا شوہر بہروز خان اس کی بہن نور کو منتخب کرتے بولا تھا۔ جہاں سارے اس کے ایک بہن کو ٹھکرانے پر غمزدہ تھے، وہیں دوسری بہن کو چننے پر منہ میں انگلیاں دبائے انہیں تکنے لگے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ وہ صدمے میں گھری اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالات اس نہج کو کیسے پہنچ چکے تھے۔ ہاں، پورے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ نور نے ہی تمہیں اس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور یہ تصاویر بھی اسی نے بنوائی ہیں، تو اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں بچتی۔ اب تم اپنے منہ سے تو جھوٹ بولنے کا تصور بھی مت کرنا، کیونکہ سب کے سامنے تمہارا اصل چہرہ آ چکا ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے جھٹکتے ہوئے بولا تھا کہ وہ زمین پر گری بے یقینی سے نور کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نور، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ صرف تم جانتی تھی کہ وہ لڑکا ایک انجان ہے جو میرے کمرے میں زبردستی آیا ہے۔ یہ سب کچھ رات کو میں نے تمہیں بتایا تھا، پھر تم ان کو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتی اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخی تھی۔ اپنی بے گناہی کا صرف یہی ثبوت تو تھا اس کے پاس، جب نور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فجر؟ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں جانتی، نہ ہی رات کو میں تم سے ملنے آئی تھی، اور اس شخص کو واقعی میں نے تمہارے کمرے میں دیکھا تھا۔ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ وہ صاف اپنی بات سے مکرتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھوں میں بے یقینی کی انتہا لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ وہی بہن ہے جس کے ایک بار چیز مانگنے پر وہ اسے تھما دیا کرتی تھی۔ آج اس نے بری طرح اس کو پورے معاشرے میں رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ آخر کیوں وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ اس کے ہاتھ بے یقینی سے اس پر سے نیچے گر گئے تھے۔ کون کرے گا اب اس لڑکی سے شادی؟ کم از کم میں تو نہیں کر سکتا۔ تایا جان، آپ کی وجہ سے مجھے اس معاشرے میں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اب آپ کو ہی اس کا بدلہ ادا کرنا پڑے گا۔ میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج ہی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر ان کا سر جھک گیا تھا اور وہ کچھ نہ کہہ پائے تھے۔ یہ رضامندی تھی جو وہ دے چکے تھے۔ وہ وہیں کھڑی بے یقینی سے اپنی دنیا اجڑتی ہوئی دیکھ رہی تھی، جہاں بہروز خان اور نور کا نکاح ہو چکا تھا۔ بہروز خان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ اس نے کبھی بھی زندگی میں اپنے ساتھ منسوب ہونے پر نہ دیکھی تھی جو آج اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہی حال نور کا بھی تھا، مگر اس کی چکنا چور ہوئی ذات کا کیا، اس کے کردار کا کیا، جس پر انہوں نے سیاہ دھبا لگا دیا تھا صرف اپنی نفرت کی خاطر۔ وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اس کا دل کیا اسی وقت اپنی جان دے دے۔ وہ وہاں بے جان سی کھڑی تھی جب بہروز خان نفرت سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں اب تک یہاں موجود ہونا چاہیے۔ آخر کون کرے گا تم سے شادی؟ تمہیں تو اپنی شکل بھی نہیں دکھانی چاہیے کسی کو۔ وہ نفرت سے ایک ایک لفظ اس کی صورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں کر سکتا ہوں شادی ان سے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب بھیڑ کو چیرتی ہوئی آواز نے سب کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، جہاں ایک نوجوان سوٹ بوٹ میں بیٹھا تھا جو سب کو اپنی خوبصورتی اور اپنی آواز کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا، جبکہ فجر کے والد نے بھی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ان کی بیٹی کو اتنی بےزگی کے باوجود بھی اپنانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے آیا تھا اور اس کے باپ کے آگے آتے بولا تھا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جیب میں ہاتھ اڑیستے ہوئے فجر پر ایک نگاہ ڈال کر بولا تھا جو بے یقینی سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آخر بہروز خان جو اس کا اپنا کزن تھا، ہونے والا شوہر تھا، اس نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، تو پھر سامنے کھڑے شخص کو اس پر یقین کیسے تھا؟ وہ آخر اس سے کیسے شادی کر سکتا تھا جسے پورا زمانہ ٹھکرا چکا تھا؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تھے، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بھری محفل میں اس کا نکاح سالار خان سے کروایا گیا تھا۔ تم نہیں جانتے تم کس گند کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہو، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ یہ بد کردار ہے۔ تم نے اس سے شادی کیسے کر لی؟ بہروز خان آگے آتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی خوبصورتی سے نہ صرف اسے جلن ہوئی تھی بلکہ اسے اس بات پر بھی طیش آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ٹھکرا چکا ہے، اس لڑکی کو ایک خوب روح اور شاندار شخص کیسے اپنا سکتا ہے۔ مگر اگلے ہی پل منہ پر پڑنے والے بھاری مکے نے اس کے منہ میں اسے خون کا ذائقہ محسوس کروا دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ یقینی سے چیخا تھا جب وہ ایک طنز بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گیا تھا۔ تمہیں کیوں کر لگا کہ تم میری بیوی کے بارے میں اپنے منہ سے بکواس کرتے رہو گے اور میں تمہاری بات چپ چاپ کھڑے سن لوں گا؟
پہلے تو اس لڑکی پر میرا کوئی حق نہیں تھا، مگر اب یہ میری زوجیت میں ہے، اور میں ایسے لوگوں کا منہ اچھی طرح توڑنا جانتا ہوں جو اپنی زبان کے آگے کتے باندھ لیتے ہیں۔ وہ اس پر تمسخر بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا، جس پر بہروز خان طیش میں آتے ہوئے اس کے اوپر لپکا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اسے اچھی طرح دھن کر رکھ چکا تھا، اور بہروز خان اپنی بگڑی ہوئی شیروانی میں نیچے زمین پر پڑا تھا، جبکہ فجر حیران نظروں سے اس انجان شخص کو، جو حال ہی میں اس کا شوہر بنا تھا، حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جو اس کی سائیڈ لے رہا تھا، جو اس کے گھر والوں نے نہ کیا تھا، وہ سب وہ شخص کر رہا تھا جو ابھی اس کا شوہر بنا تھا۔ آخر اتنا اچھا کیوں تھا وہ شخص؟ آنسوں کا گولا اس کے گلے میں اٹکنے لگا تھا جب وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کی کلائی تھام گیا تھا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے تھے۔ تمہیں رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مجھے تم پر یقین ہے۔ اگر یہ پورا زمانہ بھی تم پر یقین نہیں کرے گا تو مجھے ان کی سوچ کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ ایسی سوچ والوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، ایسے لوگوں سے نپٹنا میں بخوبی جانتا ہوں، وہ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا۔ مگر میں نے واقعی کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، وہ آنسو سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اس کی نیلی سمندری آنکھوں میں ڈالتی ہوئی بولی تھی، جہاں یقین پہلے ہی دکھ رہا تھا۔ شش، تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے اپنے ہمسفر پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ سارے اس کے شک و شبہات اس کے لبوں میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ چلو، بہت ہو گیا ڈرامہ، اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ مہمانوں کی طرف مڑتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے انہیں نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر اگلے ہی پل سارے توبہ توبہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگے تھے، جبکہ ان سب کے جانے کے بعد صرف گھر والے ہی بچے تھے۔ جب نور چیختے ہوئے بولی تھی، بابا، آپ اس شخص کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس گھر میں جس نے میرے شوہر پر ہاتھ اٹھایا؟ ابھی نکالیے اس کو یہاں سے۔ وہ بہروز کے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے بولی، جس پر وہ تندہی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا جس نے اپنی بہن کو بے عزت کر کے رکھ دیا تھا۔ ہاں بھائی صاحب، اس لڑکے کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم اپنی بیوی کو پکڑو اور چلتے بنو یہاں سے۔ فہیم صاحب غصے سے پھنکارتے ہوئے بولے جب وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ کر ان سب کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کو یوں سربراہی صوفے پر بیٹھے دیکھ کر سب منہ کھولے اسے تکنے لگے تھے۔ بھلا وہ کیا چاہتا تھا جو یہاں سے جا نہیں رہا تھا؟ یہ یہاں سے ایسے نہیں جائے گا، نکلو تم یہاں سے۔ نور آگے آتی ہوئی فجر کا ہاتھ نفرت سے تھامتے ہوئے اسے جھٹکا دے کر گھر سے باہر نکالنے لگی تھی جب وہ نور سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز بابا، روکیں اسے، مگر وہ اپنے کان بند کر چکے تھے۔ مگر اگلے ہی لمحے سالار نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تھا جو دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ ان میں سے 2 لیڈیز آگے بڑھی تھیں اور جھٹکے سے نور کو فجر سے الگ کرتے ہوئے نیچے پٹک تھا کہ نور کی کلائیاں چھل گئی تھیں اور چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں چپ گئی تھیں۔ وہ چیخنے اور چلانے لگی تھیں، کون ہو تم لوگ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس گھر کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غضبناک لہجے میں بولی تھی جب وہ اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ لڑکے، اب تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، اپنی بیوی کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اب یہ تمہاری بیوی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کریم صاحب اس کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے بولے تھے جب وہ تمسخر نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا تھا۔ اور آپ یہاں سے مجھے نکالنے والے ہوتے کون ہیں کریم صاحب؟ وہ ان کو ظالم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ میں طنز بھرے بولا تھا، جس پر وہ دانت بھینچ کر رہ گئے تھے۔ یہ کیسی گستاخی ہے؟ تم ہمارے بھائی سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اس لڑکی کو اپنا ہی لیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمارے سے بدتمیز لہجے میں بات کرو۔ فہیم صاحب اور زمرت صاحب آگے آتے ہوئے اس کو کرخت لہجے میں بولے تھے جب وہ ایک شان سے اٹھتا چل کر ان کے آگے آیا تھا اور ان لوگوں پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ کیا آپ نے اپنے باپ کی وصیت نہیں پڑھی؟ کیا اس میں صرف آپ تینوں کے ہی نام تھے حویلی کے حصے میں؟ اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یاد دلا دیتا ہوں کہ ایک چوتھے شخص کا بھی ذکر ہے آپ کے باپ کی وصیت میں، اور وہ شخص میں ہوں جو اس حویلی کا 50% کا مالک ہے۔ وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ دنگ نظروں سے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ تم ہو وہ سالار خان؟ کریم صاحب ششدر نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ مائے بدولت آپ کے سوتیلے بھائی کا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ انہیں آگ لگا گیا تھا اپنی بات سے جس پر وہ بے یقین ہوئے تھے، اور آج سے میں اپنی اس حویلی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کون نکالتا ہے۔ وہ ان سب پر ایک ترچھی نگاہ ڈالتے ہوئے فجر کا ہاتھ استحقاق سے تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا ان سب کی نظروں کے سامنے، اور وہ بے بسی کے احساس سے کچھ کہہ بھی نہ کر پائے تھے۔ کون ہو تم اور ہم سب کو کیسے جانتے ہو؟
فجر نے کمرے میں آتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور خوف بھرے لہجے میں پوچھ بیٹھی تھی۔ جب وہ بیڈ پر بیٹھتے اپنے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ویسے تو میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن اگر تم میرا شجرہ نسب جاننا چاہتی ہو تو بتا دوں کہ میں تمہارے سوتیلے تایا کا بیٹا ہوں۔ تمہارے اور میرے دادا نے چھپ کر نکاح کیا تھا پہلے، مگر اپنے بیٹے کو وہ نام نہیں دے پائے تھے، تبھی اس کو معاشرے کے سامنے نہیں اپنایا۔ انہی کی اولاد ہوں میں، جن کو مرتے وقت ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر دادا آدھی حویلی ان کے نام کر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے معاشرے کے سامنے کبھی ان کو اپنا نام نہیں دیا تھا۔ اب جب میرے باپ وفات پا چکے ہیں تو ان کے بدلے یہ حویلی میرے نام ہو چکی ہے، جس میں تمہارے باپ اور چچا بھی حصے دار ہیں۔ اس لیے تم فکر مت کرو، تمہیں اس گھر سے مرتے دم تک کوئی نہیں نکال سکتا، کم از کم جب تک میں زندہ ہوں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا گہرے لہجے میں اس کے بالوں کی لٹوں کو سوارتے ہوئے بولا تھا، تو وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ ہے تو ہماری ویڈنگ نائٹ، مگر اتنا بھی برا دولہا نہیں ہوں میں، اس لیے تم چاہو تو اپنے کپڑے بدل سکتی ہو، میں تم پر پہلی ہی رات کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، وہ آرام دہ لہجے میں کہتے ہوئے اس سے بولا تھا، جس پر اس کے تشکر سے آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے، وہ سسکتے ہوئے اس کے آگے آتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، صرف تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے۔ اگر تم اسے احسان ہی سمجھتی ہو تو پھر اس کا بدلہ اس طرح اتارنا کہ بدلے میں تم مجھے محبت اور وفا دینا، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پیسہ دولت سب کچھ ہے میرے پاس، صرف وفا اور محبت نہیں ہے، وہی چاہیے مجھے بس تم سے۔ وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے ہوئے بولا تھا تو وہ سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتے ہوئے چھپاک سے واش روم میں بند ہو گئی تھی، جس پر وہ کہکہ لگا کر رہ گیا تھا۔ انٹرسٹنگ، وہ لبوں پر انگلی پھیرتے بولا۔ جب وہ اپنے آرام دہ کپڑوں میں باہر نکلی تب تک سالار خان اپنے ملازموں سے اپنا ڈریس منگوا کر تبدیل کر چکا تھا اور بیڈ پر لیٹا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا محسوس کر کے وہ تھوک نگل کر رہ گئی تھی اور وہیں کھڑی تھی اس کشمکش میں کہ بیڈ پر جائے یا نہ جائے، جب سالار خان کی گہری آواز کمرے میں گونجی تھی، بیگم، وہاں ساری رات بت بن کر کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی بات سننا تھی کہ وہ مرے مرے قدموں سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی، جس پر اگلے ہی پل وہ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آہ! اس کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، جس پر وہ اندھیرے میں ہی اس کو اپنی گہری نیلی سمندر کی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اس کو گہرے لہجے میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے منمناتے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، اگر آپ سے ڈر لگتا تو آج اس وقت آپ کے ساتھ کمرے میں موجود نہ ہوتی، آپ ہی تو وہ شخص ہیں جس نے سب کے سامنے میرا ساتھ دیا ہے، وہ ہلکی سی آواز میں سرگوشی کرتے بول رہی تھی، جو بمشکل ہی سالار خان سن پایا تھا۔ پھر وہ ساری رات اس سے راز و نیاز میں مشغول رہا تھا، اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے قصے وہ اسے سنا چکا تھا، جو ان میں تھوڑی بہت بے تکلفی پیدا کرنے کا سبب بنے تھے۔ جب وہ سو گئی تو سالار خان نے اس کے سوئے وجود کو بیڈ پر منتقل کیا اور اس کی آنکھوں اور ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس حویلی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ کہنا مناسب رہے گا کہ وہ اس گھر کے اندر کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے اپنے ملازموں کو اندر تعینات کر رکھا تھا کافی عرصے سے، ہر ایک کے کمرے میں سیکیورٹی کیمراز بھی لگوا دیے تھے اس نے، جو کہ ایک چپ کی مانند ہوتے اور دیوار سے چپک جاتے تھے۔ ایسے میں رات بھی وہ ان کی حویلی پر نظر رکھے ہوئے تھا، جب اس نے ان کی چھوٹی بیٹی کو ایک لڑکے کو بلواتے دیکھا تھا اور اس لڑکے کا رخ عین بڑی بیٹی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا تھا کہ یہ چھوٹی بہن کیا سازش کر رہی ہے، مگر آج جب اس نے یہاں آتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اچھی طرح جان چکا تھا اور اس بات کا گواہ تھا کہ وہ لڑکی بالکل بے قصور تھی اور وہ با کردار تھی۔ پہلے تو اس کا اس سے نکاح کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہ تھا، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی وہ پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہوا تھا اس سے۔ آج وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ پہلی محبت میں مبتلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی اور پہلے بھی وہ کیمرے سے اس کی حرکات دیکھ چکا تھا جو شوخ اور چنچل سی تھی۔ وہ ایسی لڑکیوں سے کبھی روبرو تو نہیں ملا تھا، نہ ہی ایسی لڑکیوں سے اس کی ذہنی مطابقت تھی، مگر آج اس کے روبرو آ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اگر اس نے اس لڑکی کو تنہا چھوڑ دیا تو اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، جیسے اس کا نہ بچا تھا۔ اگر اب بھی اس کی والدہ وفات نہ پا جاتی تو وہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرتا۔ تبھی اس نے اس حویلی کا رخ کیا تھا اور یہاں آ کر پہلے ہی دن وہ اپنی ہمسفر کو منتخب کر چکا تھا۔ یقیناً آنے والے حالات میں وہ اس کو اور مضبوط بنائے گا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملائے گا۔
अगली सुबह उसने फजर को तैयार होने का कहा था, जिस पर वो सहमी आंखों से उसे देखने लगी थी। मगर मैं तैयार कैसे हो सकती हूँ? इसकी बात पर वो अचंभे से उसे देखने लगा था। क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरे लिए तो तुम्हें तैयार होना ही चाहिए, वो उसे याद दिलाते हुए बोला, जिस पर वो ना चाहते हुए भी तैयार होने के लिए अलमारी खोल गई थी। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से रंग का लिबास ज़ेबेतन करे, जब वो एक सुर्ख रंग का फ्रॉक उसे थमा गया था। ये पहनोगी आज तुम। उसने फटी आंखों से सुर्ख फ्रॉक को देखा और एक नज़र उसे, जो अब उसे वॉशरूम में धकेल चुका था। कुछ ही देर बाद जब वो तैयार होकर आई तो वो उसके ड्रेसिंग के सामने आता एक रेड कलर की लिपस्टिक उसके हाथों में थमा गया था। लगाओ इसे। वो हिचकिचाते हुए उसके हाथों से लिपस्टिक थाम कर लगा गई थी। गीले बालों में उसका सफ़ेद चेहरा दमक रहा था, जबकि सुर्ख गाल उसके इतने करीब होने से तमतमा उठे थे। अगले ही पल वो उसके गाल पर लब रखकर उसे बेहोश होने के दर पर पहुंचा चुका था। अब ऐसे भी ना देखो जालिम, क्या मार डालोगी मुझे? वो दिल पर हाथ रखते हुए बोला था। वो जो कान के पीछे बाल उड़ेस रही थी, शर्म से दोहरी हुई थी जब वो एक कंधे पर उसके हाथ रखता उसे अपने साथ नीचे लेकर चलने लगा था, जब वो वहीं रुक गई थी। मैं कैसे जा सकती हूँ नीचे? मैं नहीं जाऊंगी। वो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो डरे हुए बोली, जब उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो उसके हाथ पर लब रखते हुए उसे हौसला देते बोला था, जिस पर ना चाहते हुए भी वो सर हाँ में हिला गई थी। तुम्हें सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी होंगी फजर, वरना ये तुम्हें दबा लेंगे और ये साबित कर देंगे कि तुमने वाकई ही वो तमाम काम किए हैं जिसका इन्होंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया है। तुम मेरी बीवी हो, सालार खान की। तुम्हें मजबूत बनना होगा और अपने लफ्ज़ों से सब पर जाहिर करना होगा कि तुम कोई बुद्धू सी डरपोक लड़की नहीं हो, समझी तुम? वो उसे प्यार से समझाते हुए बोला था, जिस पर उसकी बातें सुनकर उसमें कुछ हौसला आया था। उसने कुछ गलत थोड़ी किया था जो वो सबसे मुंह छुपाती फिरती। वो भी गर्दन अकड़ाकर उसके साथ नीचे आई थी, जब उन दोनों को देखकर सभी नफरत भरी निगाहों से फजर को देखने लगे थे। ये यहाँ क्या कर रही है सुबह सुबह? इसका चेहरा देख लिया, मेरा खाना जहर हो चुका है। बहरोज खान गुस्से से धाड़ते हुए मेज़ पर पलेट पटकते हुए बोला था, जब सालार खान ने मेज़ की दूसरी सरबराही कुर्सी पर बैठते हुए उसे अपने साथ बैठने का इशारा किया था, जो उसकी बात मानते उसके साथ बैठ गई थी। जबकि सारी औरतें जो अपने शौहरों के पीछे खड़ी थीं और उसकी तमाम कज़िन्स जिनको आदमियों के खाने से पहले की इजाज़त नहीं थी, फजर को सालार खान के साथ बैठे हैरत से आंखें फाड़े टिकर टिकर देख रही थीं। अगर तुम्हारी भूख मर चुकी है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाना चाहिए तुम्हें, बजाय इसके कि तुम दूसरों का खाना भी जहर मार करो। वो अगले ही पल उसे अपनी बात से आग लगाते हुए फजर की प्लेट में खाना डालने लगा था। लड़के, हमारे यहाँ औरतों का साथ बैठकर खाना खाने का रिवाज नहीं है। करीम साहब उसको देखते हुए गुस्से से बोले थे, जब वो आईब्रो उचका कर रह गया था। क्या वाकई आपकी हवेली में होते होंगे ऐसे उसूल? मगर अब मैं आ गया हूँ इस हवेली में इन तमाम उसूलों को बदलने के लिए। अगर आपको याद नहीं तो याद दिला दूं कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, आपसे ज्यादा। तो मुझे तो बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं। अलबत्ता आप ज़रूर अपने मामलों में मुझसे मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी पुराने हो चुके हैं। उनकी आंखों में आंखें डालते वो उनकी बेइज्जती करते बोला था, जब फजर ने टेबल तले से उसका हाथ थामा था, जिस पर वो खामोश हुआ था और प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगा था। तुम क्यों परेशान हो रही हो जानम? इनके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम खाना खाओ, वो प्यार से उसे पुचकारते हुए बोला था, जब वो एक एक लुकमा लेने लगी थी सालार खान के हाथ से, जिसे नूर नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि फजर के चेहरे से उसकी खुशी नोच लेती। वो तो उसकी खुशियां नोच चुकी थी, फिर आखिर कैसे वो खुश रह सकती थी? ऐसा तो मुमकिन न था। खाना खाने के बाद वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाने लगा था। चलो अब शॉपिंग पर चलते हैं, अभी अभी शादी हुई है हमारी। घर में ऐसी शक्लें देखेंगे तो तुम पर भी बुरा असर पड़ेगा। वो उन सब पर तंज करते हुए उसे शॉपिंग पर ले जाते बोला था, जिस पर पीछे वो जल भुन कर रह गए थे। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बाबा, हम इसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही मोहब्बत है आपकी हमारे साथ? आपको फजर अब भी इतनी अजीज है कि आप उसे घर से बाहर तक नहीं निकाल सकते? नूर गुस्से से अपने बाप के आगे आते हुए बोली थी, जब वो हाथ का इशारा करते उसे वहीं रोक गए थे। तुम बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी मत करो तो ही बेहतर है। इसे कहकर वो अंदर जा चुके थे, जिस पर वो पैर पटक कर रह गई थी। बहरोज खान की पहली रात वैसे ही गारत हो ही चुकी थी, क्योंकि बहरोज पूरी रात घर से बाहर रहा था। उनकी वेडिंग नाइट तो खराब हो ही गई थी। उसने क्या कुछ ना सोचा था कि पहली रात क्या क्या करेगी, और उसकी तमाम खुशियां मिलिया मेट हो चुकी थीं। अब जैसे ही उसने फजर को सालार खान के साथ हंसते खेलते घर में दाखिल होते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई थी। इसलिए वो उसकी खुशियां जलाकर राख करने के लिए भी उसके आगे आई थी। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? एक तो तुम सारे मुआशरे में बदनाम हो चुकी हो और अब बाहर घूमती फिरती हो।
تمہیں تو گھر میں ہی سڑنا چاہیے۔ وہ نفرت اپنی زبان پر لانے سے باز نہ آئی تھی جب سالار خان کے اشارہ کرتے ہی فجر نے تمام تحفے اور ڈریسز اس کو تھمائے تھے جو وہ ابھی شاپنگ کر کے لائے تھے، اور رکھ کر نور کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس پر ساری چاچیاں، کزنز اور اس کی ماں ششدر رہ گئی تھیں۔ خبردار جو میرے آگے بکواس کی، 2 سال بڑی ہوں میں تم سے، تمیز سے بات کرو مجھ سے۔ اور کیا کہا تم نے؟ مجھے بدنام ہونے کے طنز کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اس لڑکے کو میں جانتی تک نہیں تھی؟ اس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ زبردستی میرے کمرے میں آیا، اور تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ کسی کو اس بارے میں کچھ مت بتانا ورنہ بہروز مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ تمہاری باتوں پر عمل کر کے ہی میں اس مقام تک پہنچی ہوں۔ اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ تمہارے دل میں شروع سے ہی میرے خلاف نفرت تھی۔ میری چیزیں مانگتے مانگتے کب تم میرا شوہر مانگنے لگی مجھے اندازہ بھی نہ ہوا۔ وہ تو اچھا ہوا سالار وقت پر آ گئے اور میرا ان سے نکاح ہو گیا، ورنہ میں ایک ایسے تنگ ذہن شخص کے ساتھ بندھ جاتی جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایسی جیل میں رہنے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ مجھے سالار ملے جو میری عزت کرتے ہیں۔ کم از کم تم سے تو زیادہ خوش ہوں میں۔ تم جیسے لوگ ایک دوسرے کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ اسے 2-4 اور تھپڑ مارتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ مٹھیاں بھینچتے اس کے اوپر وار کرنے کو لپکی تھی جب سالار خان بیچ میں آیا تھا۔ عورتوں پر میں ہاتھ تو اٹھاتا نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی میری بیوی کو ہاتھ لگائے تو اس کے ہاتھ بھی سلامت نہیں چھوڑتا۔ وہ ایسے کھردرے لہجے میں بولا کہ وہ اندر تک کانپ گئی تھی اور پیچھے ہٹی تھی۔ بلک بلک کر روتے ہوئے اس نے سب کو اکٹھا کر لیا تھا جب وہ دونوں آرام سے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا۔ وہ جب بھی کوئی بہانہ بنا کر فجر کو بدنام کرنے لگتے تو سالار خان ان کے منہ پر جواب مار دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ان کی زمینوں کی بھی دیکھ بھال کرنے لگا تھا۔ اس گاؤں میں سالار خان مقبول ہونے لگا تھا، جس پر وہ لوگ تنگ آ چکے تھے۔ بس بابا بہت ہو گیا، اب ہم کیا کریں، آپ ہی بتائیں ہمیں۔ وہ سالار خان تو اس گاؤں کا سردار بن بیٹھا ہے۔ شہروز اور بہروز اپنے تایا اور چچاؤں کے سامنے غصے سے بولے تھے۔ ابراہیم نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، کیونکہ ان کو تو اب اس گاؤں میں کوئی عزت دیتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا لوگ سالار کے پاس جاتے جو ان کا مسئلے کا بخوبی حل نکال لیا کرتا تھا۔ لوگ اب اکٹھے ہونے لگے ہیں اور مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ اس گاؤں کا سردار سالار کو بنایا جائے، جو ہمارے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ بہروز خان غصے سے بولا تھا جب کریم صاحب اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ تو کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، کل وہ سب لوگ جرگہ بلانے والے ہیں اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ سالار خان کو سرداری دے دی جائے۔ پھر ہم کیا کریں گے بابا؟ ابراہیم بھی زمرد خان سے بولا تھا، جس پر وہ بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگے تھے، کیونکہ اب ان کے ہاتھ کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ بات اب جرگے میں پہنچ چکی تھی۔ اگلے روز جرگہ بلایا گیا تھا اور سب کی موجودگی میں سالار خان کو اس گاؤں کا سردار منتخب کیا گیا تھا۔ سالار کے کانٹیکٹس نہ صرف بزنس میں تھے بلکہ اس کو زمینوں پر کام کا بھی کافی تجربہ تھا۔ وہ اپنے باپ کی ہی طرح ذہانت سے بھرپور شخص تھا، جس کا کیا کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی ڈیل کبھی غلط نہ ہوئی تھی۔ آج بھی جب اس کے سر پر پگڑی سجائی جا رہی تھی سرداری کی، تو سب سے زیادہ خوش فجر ہوئی تھی اور وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی تھی۔ گاؤں میں سارے لوگ کھڑے ہوئے اس کے سردار بننے پر خوشیاں منا رہے تھے۔ وہاں پر حویلی کی ساری عورتیں اور مرد موجود تھے۔ جب بہروز خان آگے آتے ہوئے اسے شرمندہ کرنے کو بولا تھا، اسے آخر کہاں برداشت تھا کہ وہ خوش رہے، اس کی سرداری کی گدی چھین لے اور وہ اسے ایسے ہی جانے دے؟ ایسا تو ممکن نہ تھا۔ جسے آپ سردار کہہ رہے ہیں نا، اس کی بیوی آپ لوگ جانتے ہیں کس قماش کی عورت ہے؟ وہ سب پر طنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ اس شخص کی بیوی نہ صرف بد کردار ہے بلکہ کافی مردوں سے تعلق ہے اس کے۔ بہروز خان نے آگے آتے ہوئے تالی بجاتے ہوئے کہا تھا، جس پر سالار خان کی آنکھیں لہو چھلکانے کو ہوئی تھیں۔ اس کا صبر لبریز ہو چکا تھا۔ بہت باتیں کر لی تھیں انہوں نے اس کی بیوی کے خلاف۔ اگلے ہی پل اس نے بندوق تھامی تھی اور ایک گولی مارتے ہوئے اس کے کندھے کو چیر کر رکھ دیا تھا جب وہ درد سے کراہتے ہوئے نیچے گرا تھا۔ تم میرا منہ بند نہیں کر سکتے، آخر کس کس کا منہ بند کرو گے تم سالار خان؟ حقیقت یہی ہے۔ وہ تمسخرانہ ہنسی بولا تھا جب وہ آنکھوں میں قہر لیے اس کے سامنے آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بات کو ایسے ہی دفن رہنے دوں گا، تم لوگوں کو وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر اب تم نے میری بیوی کو بھری محفل میں بے عزت کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو تمہیں اچھی طرح بتا دوں کہ جو الزامات تم میری بیوی پر لگا رہے ہو وہ اصل میں تمہاری بیوی کی خاصیت ہیں۔ اس کی بات پر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے بیوی کا بھلا یہاں کیا تعلق؟ بہروز خان غصے سے چلایا تھا جب نور آگے آتے ہوئے چلاتے ہوئے بولی تھی، خبردار جو تم نے اپنی گندی زبان سے میرا نام لیا، میں اپنی بہن کی طرح بدچلن نہیں ہوں۔ اگلے ہی لمحے سالار خان کے کس کر پڑنے والے تھپڑ نے اس کی ہونٹ کو پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کہا تھا میری بیوی کے کردار کے بارے میں بات مت کرنا ورنہ اپنا انجام بہت برا پاؤ گی، مگر تم نے یہ جرت دوبارہ کی، اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔
وہ اسے آنکھوں میں قہر لیے دیکھتے بولا اور اپنے بندوں کو اشارہ کیا تھا جنہوں نے وہاں ایک بڑا سا پروجیکٹر لگوایا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ جرگے میں تمام گاؤں والے موجود تھے اور سکرین پر بڑا سا پروجیکٹر لگا ہوا تھا۔ نہ صرف جہاں چھت پر لگے کیمرے سے وہ منظر عیاں ہونا شروع ہوا تھا جہاں بہروز خان اور نور ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑے تھے اور گھٹیا منصوبہ بن رہے تھے، وہیں وہاں وہ ویڈیو بھی چل پڑی تھی جہاں نور ایک غیر شخص سے مل رہی تھی اور اسے پیسے دے رہی تھی اور اسے اپنی بہن کے کمرے میں بھیجا تھا۔ ایسی تمام کال ریکارڈز جو نور کے فون سے کیے گئے تھے وہ وہاں ریکارڈنگ پلے کروا چکا تھا، جس میں بہروز خان اور اس کی کال کی ساری ریکارڈنگز اور اس کی ایک انجان شخص سے کی گئی باتیں سب ریکارڈ تھیں اور وہ وہاں چلتی سب کچھ ششتر کر گئی تھیں۔ نور کے باپ نے ایک دم دل پر ہاتھ رکھا تھا اور پیچھے کو گر گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے سرسراتے لہجے میں کہا تھا جب وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی اور پاؤں میں گری تھی۔ بابا یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جب اگلے ہی پل کس کر پڑنے والے تھپڑ سے وہ پیچھے کو گری تھی۔ تھف ہے تم پر، تمہیں اولاد کہتے ہوئے بھی شرما رہی ہے۔ تم نے اپنی بہن کو بدنام کرنا چاہا، اسے ہماری نظروں میں گرانا چاہا۔ تم تو ہماری اولاد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ ان سے رخ موڑ چکے تھے۔ بابا پلیز ایسے نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی تھی اور بہروز کی طرف بھاگی تھی جو اپنے قدم پیچھے لے چکا تھا۔ تم اتنی عیار اور چالاک ہوگی مجھے اندازہ نہ تھا۔ نور، تم نے اپنی بہن پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ اگر تمہیں اس سے اتنی ہی نفرت تھی تو ٹھیک تھا، نفرت تو میں بھی اس سے کرتا تھا، مگر اسے بدنام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اس پر تہمت لگائی۔ بہروز خان اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ چیخ پڑی تھی۔ ہاں کیا میں نے یہ سب، یہ پاگل لڑکی تو تم جیسے شخص سے محبت کرتی تھی، تمہاری محبت کے دم بھرتی تھی یہ۔ میں نے اس کے کان بھرے ہمیشہ کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے، مگر اس پاگل لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ شروع سے تم سے پیار کرتی تھی، لیکن میں نے اپنی کوشش چھوڑی نہیں تھی۔ اس دن تمہاری باتیں سنی تھی میں نے بہروز خان، جو تم اپنی دوست سے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہیں اس لڑکی سے رشتہ نہیں کرنا، کوئی کمزوری ڈھونڈ رہے ہو اس کی۔ اس لیے میں نے تمہارا ساتھ دیا، تمہیں پانے کے لیے۔ میں نے اس لڑکے کو بلایا کیونکہ نفرت کرتی ہوں میں فجر سے۔ میرے ماں باپ کا پیار شروع سے لوٹا ہے اس نے، ہمیشہ ان کی آنکھوں کا تارا بن کے رہی ہے، مگر میں کہاں تھی؟ مجھے تو یہ نظر انداز کر گئے تھے، تو پھر میں اس سے انتقام کیوں نہ لیتی؟ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی اپنی مظلومیت کے رونے روتے جب سبھی اسے نفرت اور حقارت سے دیکھنے لگے تھے۔ تم پاگل ہو چکی ہو نور، تم نے اتنا سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں پایا، تم خالی ہاتھ رہ گئی۔ فجر آگے آتے ہوئے اس پر ترحم بھری نگاہیں ڈالتے بولی تھی، جس پر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ نہیں مانگنی مجھے کسی سے معافی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ چلا کر بولی تھی، جب اگلے ہی پل سالار خان نے اسے اشارہ کیا تھا اپنے بندوں کو جو اسے زمین پر بٹھا گئے تھے اور اس پر تہمت لگانے کی سزا میں کوڑے برسانے لگے تھے۔ جب 10 کوڑے پڑنے کے بعد وہ معافیا مانگنے پر اتر آئی تھی۔ پلیز چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دو فجر، تم تو روکو نہ اسے۔ مگر وہ اس کی بات پر منہ موڑ گئی تھی۔ نور نے اسے زمانے میں رسوا کر کے رکھ دیا تھا، پھر وہ کیوں اس سے معافی مانگ رہی تھی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو اس کی انا کا گھمنڈ ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا، اور اب اس حال کو پہنچ گئی تھی وہ۔ فجر نے ایک آخری نظر اس کو دیکھا اور اپنے شوہر کو اشارہ کیا تھا، جس پر اس نے کوڑے رکوا دیے تھے۔ مجھے معاف کر دینا فجر، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ نور میرے دماغ میں زہر گھول رہی تھی۔ بہروز خان فوراً اس کے آگے آتے ہوئے اس سے معافی مانگتے بولا تھا، جب اسے پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکی اسے چاہتی ہے تو کیوں نہ اسے واپس حاصل کیا جائے۔ بہروز زخمی کندھا لیے اس کو منانے کے لیے بولا، جب وہ اگلے ہی پل اسے تھپڑ سرید کر کے رہ گئی تھی۔ اب تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے آگے آ کر معافی مانگ سکو، تم جیسے مرد کو میں مرد سمجھتی ہی نہیں ہوں، اس لیے آئندہ کبھی میرے آگے آنے کی غلطی مت کرنا۔ نہ میں اتنی رحم دل ہوں کہ تم جیسے مرد کو معاف کر دوں گی۔ میرے لیے میرا شوہر کافی ہے، جس نے مجھ پر اعتبار کیا جب کوئی میرے پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی مجھے آپ لوگوں کی معافی سے کوئی سروکار ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا اور سالار خان کے پاس چلی گئی تھی، جس نے اس کے اوپر فخر سے اپنی بھوری چادر ڈالی تھی اور چاروں طرف مبارک ہو کر شور گونج اٹھا تھا۔ سردار کی سردارنی بھی بالکل ویسی ہی تھی، انصاف کرنے والی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، اس بیچ میں ہمارا ہنی مون تو رہ ہی گیا ہے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، جس پر وہ سرخ چہرے سے اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ آپ بھی نا، وہ اسے کوہنی رسید کر کے رہ گئی تھی اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ اب خوشیاں ان کا مقدر بننے والی تھیں۔